اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ماہ رجب کا ایک پیغام ہے کہ باہمی معاملات ٹھیک کرو، رنجشیں مٹاؤ، ایک دوسرے کو مناؤ، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میدان حشر میں ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا مجرم ثابت ہو جائے گا۔ وہ دونوں کہیں گے کہ ہمارا حق دے۔ وہ کہے گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ وہ جواب دیں گے کہ معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ثابت ہوتا۔ قیامت کے دن بعض لوگوں کی خود غرضی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ نجات پانے کے لیے ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، اور یہ میں آپ سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس بیچارگی اور پریشانی کے عالم میں اللہ جل مجدہ اپنے مایوس و پریشان اور خوفزدہ بندوں پر اس طرح رحمت اور مہربانی فرمائے گا کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگی۔ اس نوازش و عطا اور کرم و ثقافت کی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مثال بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ سنی بھی نہیں ہوگی۔ ہوگا یوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے ساتھ ایک سودا فرمائے گا جو حیرت انگیز بھی ہوگا اور عجیب و غریب بھی۔ اس سودے میں شان بندہ نوازی کا عنصر غالب ہوگا، اور اس واقعے کی تفصیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، جو میں آج آپ کی گوش گزار کرتا ہوں پروگرام کے اس ابتدائی حصے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفصیل بیان فرمائی ہے وہ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاروں کی محفل میں رونق محفل کی حیثیت سے تشریف فرما تھے کہ اچانک تبسم فرمایا۔ محفل سنجیدہ تھی، بظاہر مسکرانے کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ جو محبوب کی ہر ادا پر قربان ہونے کے عادی اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے خواہش مند ہوتے تھے، اس ادائے دلربا پر خاموش نہ رہ سکے، اور آخر پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان، آپ ہمیشہ اسی طرح مسکراتے رہیں، بس یہ بتلائیے کہ اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ غلام کی بات سن کر کسی خاص تصور سے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ اے عمر، میدان حشر کا نقشہ سامنے آ گیا تھا اور دو امتی یاد آ گئے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے تنگ تھے۔ اب غور سے سنیے گا ناظرین، سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے تنگ تھے۔ دونوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دی، ایک نے اللہ کے دربار میں دوسرے کے خلاف شکایت پیش کی۔ شکایت اس طرح سے تھی کہ یا اللہ، میرے اس بھائی نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، میں اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں، اے میرے رب، میرے اس دینی بھائی سے میرا حق لے کر دے۔ اللہ جل مجدہ اما نوالہ ارشاد فرمائے گا، اس کے پاس تو نیکی نہیں بچی۔ وہ بندہ کہے گا تو پھر یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ اس شخص کی بے مروتی اور دوسرے کی مجبوری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین و جمیل چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑا دن ہوگا، لوگ چاہیں گے کہ دوسرے ان کا بوجھ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سائل سے فرمائے گا، نگاہیں اٹھا کر دیکھو، وہ جنت کے حسین و جمیل مناظر، سونے اور چاندی کے محلات اور دیگر قیمتی چیزیں دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، اور پوچھے گا یہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اسی کی ملکیت ہے۔
کس کی؟ جو ان کی قیمت دے دے۔ وہ حسرت سے کہے گا بھلا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر کے تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے، اپنے بھائی کو معاف کر کے تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ فوراً راضی ہو کر کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے لے کر جنت میں چلا جا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کو جنت دے کر راضی کرے گا، اور جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا کام بھی بن جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نصیحت اور وصیت فرمائی، باہمی معاملات ٹھیک کرو، رنجشیں مٹاؤ، ایک دوسرے کو مناؤ، باتیں بلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کروائے گا اور ان کے شکوے دور کرے گا۔ یہاں تک کہ جس شخص نے دنیا میں اپنے بھائی پر زیادتی کی ہوگی اور وہ بھائی اس سے ناراض ہوگا اور مطالبہ کر رہا ہوگا کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو جنت دے کر راضی کرے گا۔ اس طرح مظلوم بھی خوش ہو جائے گا اور زیادتی کرنے والا بھی چھوٹ جائے گا۔ رجب کا یہ مقدس مہینہ جو اب درمیان میں ہے، یہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ امن کے لیے کام کریں، صلح و عاشتی کے لیے کام کریں، قطع رحمی سے اجتناب اور صلہ رحمی کو عام کریں۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، رشتہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسے اللہ جوڑے گا، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ قطع کرے گا۔ جو شخص چاہے کہ اس کا رزق اللہ وافر کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے محبت رکھے۔ کنز العمال میں درج ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رب تعالیٰ کے جلال کو کیا چیز سرد کرتی ہے آقا؟ تو آپ نے فرمایا چپ کے صدقہ اور صلہ رحمی۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ دعا مانگے اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی کا ذکر نہ ہو، تو خداوند تعالیٰ دعا مانگنے والے کو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کا مقصد اس دعا کے نتیجے میں دنیا میں فوری طور پر پورا کر دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، یا دعا مانگنے والے سے کسی برائی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا پھر تو ہم خوب دعائیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ ماہ رجب المرجب میں نئی حکومت کا قیام نو منتخب قیادت کے لیے اس امر کا پیغام ہے کہ اللہ کی زمین کو محبت اور عدل و انصاف سے بھر دو۔ ایک بادشاہ کا ارادہ ہوا ناظرین کہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی سلطنت میں بادشاہ کی مثال ایسی ہے کہ گویا سلطنت جسم ہے اور بادشاہ اس کی جان۔ اگر بادشاہ کا سایہ ملک سے اٹھ جائے تو بہت سی خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ حج کے لیے چلے گئے تو سلطنت کے نظام میں تعطل واقع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر یہ ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کے اس سوال پر وزیروں نے کہا کہ ایک جنگل میں ایک درویش رہتا ہے جو 60 حج کر چکا ہے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک حج کا ثواب وہ آپ کے ہاتھ فروخت کر دے۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ درویش کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کرنے کا ہے، مگر میرے مشیر اس خیال سے مجھے منع کرتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں ملکی نظام میں خلل واقع ہو جائے گا، کیا آپ ایک حج کا ثواب میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ درویش نے کہا کہ میں سب حجوں کا ثواب آپ کو فروخت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ اس سے اچھی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے، تو بتائیے کہ ہر حج کی قیمت آپ کیا لیں گے؟ درویش نے کہا کہ حج کے لیے ایک ایک قدم جو میں نے اٹھایا ہے
وہ تمام دنیا کی قیمت کے برابر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی درویش صاحب، میرے قبضے میں تو دنیا کا تھوڑا سا ملک ہے، اور آپ ایک قدم کی اتنی قیمت مانگتے ہیں، تو پھر کیسے معاملہ طے ہو سکتا ہے؟ درویش نے کہا کہ اے بادشاہ، میرے تمام حجوں کی قیمت آپ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ فقیر نے کہا کہ اگر کبھی کسی مظلوم کی تم نے داد رسی کی ہے اور اس کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، تو اس گھڑی کے عدل کا ثواب تو مجھ کو دے دو، میں تمہیں 60 حجوں کا ثواب بخش دے دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے لیے امور مملکت میں عدل و انصاف پر قائم رہنا عبادات الہیہ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے تھے۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ عدل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینے کا نام عدل ہے۔ ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینے کا نام عدل ہے۔ تو پھر ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے آنے والے وزیر اعظم سے، جس طرح ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینے کا نام عدل ہے، تو جمعے کی چھٹی کو اس کے صحیح مقام پہ رکھ دیں، جو آپ نے اتوار کی چھٹی کر دی ہے۔ ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں چھٹی جمعے کی ہونی چاہیے۔ آپ نے چھٹی کہیں اور رکھ دی ہے، آپ اس چھٹی کو اٹھا کر واپس جمعے میں رکھ دیجئے، یہ آپ کا سب سے بڑا عدل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ عوام کے اس دیرینہ مطالبے اور خواہش کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بڑے بھائی۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں محمد علی بات کر رہا ہوں بڑے بھائی اسلام آباد سے۔ میری یہ سوال ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے، لیکن اس لڑکی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیتے تو میں آپ مجھے اپنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر میں اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں۔ محمد علی بھائی، یہ بتائیے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاف کر دیتا ہوں اسے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین فتویٰ جو ہے وہ دل کا فتویٰ ہوتا ہے، تو دل سے بہترین فتویٰ تو آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی، نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی جی، بہت بڑے بزرگ تھے، اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جی جی ان کے جی جی ساتھیوں میں سے ہیں، یعنی ان کے جی شاگردوں میں سے ہیں۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی ایک مرتبہ اپنے ملازم کو کسی بات پر ڈانٹ رہے تھے، تو ملازم نے کہا کہ اب نہیں کروں گا آئندہ ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کب تک تجھے بھگتوں؟ جب میں تجھے کسی بات پر ڈانٹتا ہوں تو تو مجھے کہتا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا، اب میں کب تک تجھے بھگتوں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی سے کہا اس کو اتنا بھگت لے جتنا تو نے اپنے گناہ بھگتوانے ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے بھی اپنے گناہ بھگتوانے ہوں گے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اللہ بھی تجھے معاف کرے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اس لڑکی کی بڑی سچائی ہے، یہ بہت اچھی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے شادی سے پہلے آپ کو اتنا اپنا سمجھا، اتنا پیارا سمجھا کہ انہوں نے اپنے دل کا حال آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جی اور جوانی کے کسی پہر میں، کسی لمحے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جی اور انسان سے غلطی جب ہو جائے اور دوسرا انسان اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ اس صفت اور اس عادت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس عادت سے میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ آج یہ اس کو معاف کریں گے تو کل میں ان کو معاف کروں گا، اور آج یہ میرے کسی بندے کا گناہ چھپا رہے ہیں
تو کل میں ان کے عیوب چھپاؤں گا. دیکھیں ہم بھی تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں نا بھائی. جی جی. اب ٹھیک ہے آپ نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہوگا لیکن چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. جی جی. لیکن وہ لڑکی تو اتنی اچھی ہے کہ اس نے سارے عیب اپنے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اور پتہ ہے کیوں کیا آپ کے سامنے عیب بیان؟ کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ ان پر پردہ ڈال دیں. سمجھے آپ؟ وہ آپ کو اتنا اپنا سمجھتی ہے, اتنا اپنا پیارا سمجھتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں سارے گناہ آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بڑے پیار سے مجھے سینے سے لگا کے, میرے شوہر ہیں چونکہ آپ مجھے سینے سے لگا کے ہونے والے شوہر ہیں, تو آپ وہ سارے گناہ جو ہیں ان پر آپ پردہ ڈال دیں, ان کو ڈھک دیں. وہ آپ سے اس بات کی متقاضی ہے. اور یاد رکھیے محمد علی صاحب, ایک تو آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے. جس دن آپ نے یہ عمل کیا اور اپنے ہونے والی بیوی کے ان عیبوں پر پردہ ڈال کر اس کا ہاتھ تھاما, یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے آپ کا ہاتھ تھام لیا, پھر اس کا فضل آپ سے دور کبھی نہیں رہے گا. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے ایک بھائی کی حیثیت سے کہ آپ فوری طور پر اس کو رابطہ کریں, فون کریں یا جیسے بھی بات کریں اور کہیں کہ میں بھی بھول گیا, تم بھی بھول جاؤ, آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے بڑے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. جی بڑے بھائی, بہت شکریہ میرے بھائی کال کرنے کا, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے, اور آپ کو بہترین پروگرام پیش کرنے پہ بہت مبارکباد دیتی ہوں, اور جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی بہترین بات کی کہ جمعے کی چھٹی کی ہم سب مطلب ہمارے دلوں کی بات آپ نے کر دی, کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس مبارک دن کو بہت بہترین طریقے سے وہ کرا جائے انشاءاللہ. جی. اور عامر بھائی آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری دوست ابھی 3 ویکس پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ دیکھیں جب شوہر مرتا ہے تو عورت کا ہار سنگار تو یوں ہی ختم ہو جاتا ہے, پر چونکہ ہم لوگ ہندوانہ رسموں سے اتنے متاثر ہیں کہ لوگ اس کو عجیب و غریب مشورے کے زیور اتار دو. آپ مجھے بتائیں کہ کون عورت ایسی ہوگی جو عدت میں اور یا شوہر کے مرنے کے بعد زیورات, وہ چوڑیاں اتارنا, توڑنا, اور سفید دوپٹے پہنو, سفید کپڑے پہنو. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہمارا مذہب اور ہم قرآن و سنت کا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے قرآن و سنت کا حکم تو یہ ہے کہ, اور یہ واضح طور پر ہے کہ خاوند کے انتقال کے بعد عورت کے لیے سوگ تو ہے, اور وہ سوگ جی ہاں ظاہر ہے وہ سوگ ہی ہے, اور اس عدت میں یقیناً جب بناؤ سنگھار ہے ہی شوہر کے لیے تو یقیناً پھر کس کے لیے بناؤ سنگھار ہوگا؟ اب تو شوہر ہے ہی نہیں, تو پھر وہ زیورات بھی نہیں پہنے گی. ظاہر ہے کہ اور وہ پہننا چاہے گی بھی, اس کا دل نہیں چاہتا, کسی بھی عورت کا جی نہیں چاہتا کہ جب ایک بہت پرانا ساتھ ہو اور وہ ساتھ چھوٹ جائے اور ٹوٹ جائے. تو جتنا عورت میں پیار ہوتا ہے نا اتنا مرد میں پیار نہیں ہوتا. بالکل. میں آپ کو ایک بات اس لیے بتاؤں کہ ہمارے بڑے جاننے والے ہیں, ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد پھر ان کو شادی کی فکر ہوئی, دوسری شادی کی. تو ہمارے ایک دوست نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ پہلے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو انسان کہتا تھا کہ میں تو شادی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بچے ہو جائیں, اور پھر جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب شادی اس لیے کر رہا ہے تاکہ بچوں کے لیے شادی کر رہا ہوں میں. تو پہلے بچے ہونے کے لیے شادی ہوتی تھی, بعد میں بچوں کے لیے شادی ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ محبت, یہ پیار صرف عورت میں ہوتا ہے, مرد میں نہیں ہوتا. اگر مرد کو خدا نہ خواستہ, ظاہر ہے کہ چونکہ دین کا حکم نہیں ہے تو اس لیے میں لفظ خدا نہ خواستہ استعمال کر رہا ہوں, کہ اگر مرد کو عدت کا حکم دیا جاتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں بیٹھتے مرد عدت میں, سچ میں, کیونکہ یہ عدت میں صرف عورتیں بیٹھ سکتی ہیں. یہ جبر اور صبر صرف عورتوں کے پاس ہے. جی ہر معاملے میں جبر اور صبر صرف عورت ہی دکھاتی ہے. نہیں, جبر تو میں کہہ رہا ہوں جو دنیا دیتی ہے, اور صبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جبر بھی وہ برداشت کرتی ہیں دنیا کا, اور صبر بھی وہ کرتی ہیں. تو اب چونکہ ایک عورت کا یہ پیار ہے, اس کا یہ اس کی محبت ہے, اس کا جی نہیں چاہتا نئے زیورات پہننے کا, تو ہمیں بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہاں عدت کے بعد یہ اس کا حق ہے. عدت کے بعد اگر کوئی روکتا ہے اسے زیورات پہننے سے, یا اس کو اپنے اس بناؤ سنگھار سے جس کی دین نے اجازت دی ہے, ایک بناؤ سنگھار وہ ہے جو صرف شوہر کے لیے ہوتا ہے, اور ایک بناؤ سنگھار وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے, تاکہ انسان اپنے آپ کو بھی تو اچھا لگے. جب تک اپنے آپ سے پیار نہیں ہوگا تو دوسروں سے کیا پیار کریں گے؟ ٹھیک ہے نا عامر بھائی, اس کے بچے چاہتے ہیں, اس کے بیٹے چاہتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس طرح مطلب عدت کے بعد ہی کہ وہ ایسے نظر نہ آئے, کیونکہ وہ بڑی ماشاءاللہ سے
ایسی سجی سوری میری دوست رہتی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ بڑی ہی پیاری، پر اس کی تو زندگی لٹ گئی، ختم ہو گئی جیسے نا، کہ وہ اس کا اپنے شوہر سے بے انتہا وہ تھا کہ، اور وہ صاحب بہت بہترین، میرے بھائی بہترین تھے، پر یہ کہ بس انہوں نے مجھ سے، جب میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک عورت نے ان کو بیوگی کا سفر نام کی کتاب لا کے دی ہاتھ میں، تو میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو، تم صرف اللہ پاک کا کلام کھولو اور اس سے مطلب انہیں بولیے سفر صرف آخرت کا ہوتا ہے، نہ بیوگی کا ہوتا ہے، جی دیکھیے ذرا آپ نہ یہ کنوارے دیکھیے پن کا بیوگی ہوتا ہے، کا سفر سفر، سے جی کچھ نہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، میں نے کہا اس کتاب کو پھینکو، نہیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے، اور آپ کے عقد میں زیادہ تر خواتین بیوہ ہی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوگی کا سفر تو شادی کی طرف جاتا ہے، بیوگی کا سفر کا مطلب تو دوسری شادی ہے، تو اس لیے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور بس یہ ہے کہ عدت جو نبی نے فرمایا بس وہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سوگ کا موقع ہے، اور وہ جو ایام مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ایام گزارنے کے بعد انسان کو اپنی زندگی پوری گزارنے کا حق ہے، اچھی طریقے سے، سہل طریقے سے، اور اس طریقے سے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں ناظرین محترم، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مسائل آپ کے اور حل وظائف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور ہمارے اس حصے میں مسائل آپ کے اور حل وظائف سے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام ممتاز روحانی شخصیت سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو رجب المرجب کا وظیفہ بتلا دیتا ہوں، تاکہ اس کا ورد کرنے سے جو پریشانیاں ہیں، مسائل تو آپ ضرور پوچھیے، لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وظائف پڑھنے سے ہی دور ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت صاحب کا حکم بھی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 40 مرتبہ آپ نے روزانہ کیا پڑھنا ہے؟ وہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 40 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود شریف کو دینا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات آپ نے ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں۔ اور پورا مہینے آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ماشاءاللہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اگر کسی نے نہیں رکھے ہیں شروع میں تو رکھ لیں، ویسے تو رجب المرجب میں روزے رکھتے ہی رہنے چاہیے، لیکن یہ 3 روزے آپ ضرور رکھیے گا۔ حضرت صاحب کی طرف پڑھتے ہیں، اور ایک سوال مجھے پہلے ان سے کرنا تھا، وہ میں پہلے کر لیتا ہوں۔ تعویذات، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعویذ یہ کہاں سے آ گیا، تعویذ کیوں دے دیا، تعویذ کہاں سے آپ لے کر آ گئے، ہم نے تو نہیں سنا کبھی تعویذ کے بارے میں، کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، تعویذ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ حفاظت اور فوائد کے لیے جو ہے وہ مطلب یعنی کہ ایک سبب بنا ہے، اور جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ تعویذ جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کے بارے میں سوال کیا گیا، صحیح، کہ ہم اس دور میں جب جہالت کا دور تھا ہم تعویذات لیا کرتے تھے، تو کیا اب صدر الاسلام کا دور شروع ہوا تو کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس میں کوئی شرکیہ عبارت نہ ہو اس تعویذ کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پتہ چلا کہ جس تعویذ میں، جس رکے میں قرآن کی آیتیں ہوں، یا ایسے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے نام ہو، جیسے کہ ابھی اصحاب کہف کا تذکرہ ہم نے ماضی میں سنا کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ، تو ایسے مقدس لوگوں کے ناموں کے ساتھ اگر کوئی تعویذ استعمال کرے تو خود ہمارے پیارے آقا نے اس کی اجازت فرمائی ہے، اور ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی شہزادی کو
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ تعویذ آپ نے عطا فرمایا. ایک صحابی جو جن پر جنات مسلط ہو گئے تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو تعویذ عطا فرمایا. پھر خود مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ موجود ہے کہ آپ ولادت کے وقت عورت کو جو ہے ولادت میں آسانی ہو جائے اس کے لیے تعویذ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ کا جو ہے کتنے فوائد بیان کیے. تو اس طرح یہ جو تعویذ الحمدللہ شریعت کی روح سے لکھے جاتے ہیں بامعنی ہوتے ہیں ان کا استعمال بلا کراہت جائز ہے اور عین پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. کالز لو. بالکل جی. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی عالم اور عالم سے بات کر رہے ہیں. سوری ہماری لائٹ چلی گئی ہے. جی بالکل بات کر رہے ہیں. اس وقت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہیں وہ فائن آرٹ ٹیچر بھی ہیں اور انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے. جی. پہلے ان کی جاب بڑی اچھی چلتی رہی ہے. میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں ابھی. تو انہوں نے مجھے بتاتے ہیں یا پتہ چلتا ہے کہ پہلے کافی اچھا تھا سارا سسٹم ان کی جاب کا اور ارننگ کا. لیکن اب جیسے بھی کوئی ٹیوشنز کے لیے جاتے ہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کچھ ایسا جو ہے وہ رسپانس نہیں ملتا نا. کام ہوتے ہوتے ان کا رک جاتا ہے. کافی لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ بھی کیا تو وہ یہی ہے کہ کچھ رکا ہوا ہے, رکاوٹیں ہیں کام میں, کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو پلیز مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے یا کوئی کام کیوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کہیں سے کام. نام بتا دیجیے ان کا. جی جی شہزاد صدیق. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام خالدہ پروین. آپ کو اپنی ساس کا نام نہیں یاد؟ جی وہ ان کو گھر میں شاہدہ بھی کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جی. اور سر میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن میرے سسرال والوں کے ساتھ میرے ہسبینڈ اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کوئی معاملہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی دور تک چلا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فوراً اس کو چھوڑ دو. جبھی تو آپ کو اپنی ساس کا نام بھی یاد نہیں ہے ورنہ ضرور یاد ہوتا آپ کو. لیکن ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں. نہیں آپ بالکل رسپیکٹ کیجیے. یہ بشیر فاروق قادری صاحب دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں. دیکھیں عام طور پر شادی کے بعد حالات کی تبدیلی کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھنے میں آتا ہے. جی. اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ جب آدمی شادی میں انتہائی زیادہ رکھ رکھاؤ رکھتا ہے کھانے میں دعوتوں میں تو نظر لگتی ہے اور جب نظر لگتی ہے تو بہت سی چیزوں میں تکالیفیں انسان کو آ جاتی ہیں. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کے ورقے کو پھاڑ دیتی ہے. تو اس لیے اس کا سب سے آسان حل یہ ہے پیاری بہن کے رکاوٹوں کا کہ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن پاک کی جو 2 آیتیں ہیں سورہ قلم کی یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اور اپنے شوہر کی نظر اتار لیا کریں. آپ نے کہا کہ میرے شوہر ان کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں مگر وہ ان سے پیار نہیں کرتے. تو اس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ پر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ یہ انعام کرے گا کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. تو ثواب کی نیت سے درود پاک جو شخص پڑھتا ہے لوگ اسے پیار کرتے ہیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ روزگار میں جو پریشانی ہے تو آذان فجر سنتے ہی 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے روزگار کے دروازے کھل جائیں گے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں ناہید بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے کا پوچھنا ہے. جی. میرا بیٹے کے ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے شادی کی تھی تو 4 مہینے تو اس کی وائف بالکل صحیح رہی ہے میری بہو. لیکن اس کے بعد سے یقین کریں بھائی اس نے اتنی میرے گھر میں بدتمیزی کہ مجھے ماننے تک کو وہ آ گئی تھی. اور میرا بیٹا اب بھی مجھ سے محبت کرتا یہ نہیں لیکن اس کو میرے خلاف اتنا کر دیا کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیوی اس سے غلط کر رہی ہے لیکن وہ مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے. اور ابھی 1.5 مہینہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے وہ میرے بیٹے کو میرے پاس سے لے کے چلی گئی. اچھا جی سنیے آپ سنیے. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو احساس پیدا کر دے. والدین اگر خدا نخواستہ
غلط بھی ہوں تو اولاد کو غلط ہونے کا اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں بت پرست ہو تب بھی اولاد کو ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کا نور عطا فرمائے. آپ ماں ہیں, آپ بدوا مت دیجیے گا, کیونکہ ہمارے نبی کے واضح فرمان میں یہ بات موجود ہے کہ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہو جاتی ہے. تو اگر کسی طرح خدا نخواستہ اس کی غلطی تو یقین ہے ہی, مگر آپ اپنا رول پلے کیجیے گا, یعنی آپ اپنے طور پر اس کو دعائیں دیجیے گا. آپ ماں ہیں. میں نے گزشتہ دنوں میں ایک وظیفہ بیان کیا تھا, یا حیو یا قیوم, اپنی اولاد کا دل نرم کرنے کا یہ نسخہ اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں یا حیو یا قیوم, اور یہ حضور خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے رجب المرجب, اور آپ اس وظیفے کو اسم اعظم فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اسم اعظم ہے. چنانچہ اسم اعظم کی برکت کو پانے کے لیے اس یقین کے ساتھ 5 تسبیحاں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, یا حیو یا قیوم کی. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو آپ دعا کریں گی, اس دعا کا فیضان آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے دونوں میں ظاہر ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, ندا. جی جی میری ایک نند ہے صبا, ان کا نام ہے, لیکن ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں. انہوں نے کافی اپنا علاج کروایا, روحانی علاج بھی کروایا اور بیماری کا بھی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اولاد نہیں ہو رہی ان کے گھر پہ 5 سال سے. پیریڈس میں مسئلہ ہے تھوڑا بہت, لیکن ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اولاد نہیں ہو رہی ان کے یہاں. صحیح. تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں گے ان کو اولاد ہو جائے. جی دیکھیں, آپ نے ان کے نظام کے بارے میں جو بات کہی اس کا ایک نسخہ بھی لے لیں اور وہ اس پر بھی عمل کر لیں, اور وظیفہ بھی لے لیں. اور پھر آپ کا تعلق ہمارے شہر کراچی سے, تو ہم 7 چھوارے 7 کھجوریں دیتے ہیں جن سے 7 دن تک روزے کی افطاری کی جاتی ہے. تو ایک تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی میں ہمارا مرکز ہے, تو آپ کسی گھر میں صبا کے شوہر کو بھیج دیں, اپنے بھائی کو بھیج دیں, تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو تعویذ دے دیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اس نظام کی درستگی کے لیے یا سلامو یا شافی, یا سلامو یا شافی, یا سلامو یا شافی 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں, اور اپنے دم کر کے اس کا دم کیا پانی پئیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے روحانی اور جسمانی علاج, اس میں کچھ گھر میں جو چیزیں ہمارے ہوتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے اس کا علاج مل جائے گا, تو وہ اس سے بھی انشاءاللہ فیضیابی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر میرے نا ہماری لائٹ نہیں آ رہی, تو میں نا آن لائن وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے. پوچھیے. میرا نا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابو نا میرا نا کہیں رشتہ نہیں کرتے, کہیں بھی نہیں میری شادی کرتے ہیں نا, جو بھی رشتہ آتا ہے نا کوئی نقص نکال دیتے ہیں. تو مجھے گھر میں اس طرح اپنی نوحوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. میری امی کو 20 سال ہو گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. بہت زیادہ میرے سے کام کرواتے ہیں, بہت زیادہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو آپ کی مہربانی ہے, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے. تو میرے لیے نا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, وہ لوگ بہت زبردستی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو, اور میں بھی چاہتی ہوں کہ نا میرا رشتہ یہیں پہ ہو جائے. تو مولانا صاحب سے کہیں پلیز, میں نے بہت کچھ کر لیا اپنے ابو کے لیے, میرے ابو نہیں مانتے کسی طرح بھی. صحیح. جی ایک تو والدین کے لیے بات عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے, اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا رشتہ کر دے. خدا نخواستہ اس میں والدین نے اگر سستی کا مظاہرہ کیا تو اس دوران اگر ان سے جو بھی غلطیاں ہوں گی, وہ غلطیوں کے مجرم تو لڑکا لڑکی ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے روز والدین کو بھی اس کی سزا دے گا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی شادیوں میں جلدی کریں. اور ہمارے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اچھے گھر میں بیاہ دے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں جنت کی ضمانت دی ہے. تو بہرحال والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمل کریں. آپ کا وہاں کام ہو جائے, اس کے لیے الحمدللہ یہ وظیفہ بہت 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 اثر کرے گا. اور وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی صورت جو ہے وہ آپ روزانہ تلاوت کریں. 41 دن تک کا یہ وظیفہ ہے. یقیناً اس میں وہ دن بھی آتے ہیں جن میں نماز معاف ہوتی ہے, تو جن دنوں میں نماز معاف ہو ان دنوں میں بھی یہ اہتمام اس طرح کرنا ہے کہ قل هو اللہ احد والی صورت کو کل سے شروع نہ کریں گے, ان دنوں میں شروع کریں گے
اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 دن تک اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ جن دنوں میں نماز کی معافی کے دن ہوں گے ان دنوں میں لفظ کل کے بجائے اللہ احد سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ احد سے، یعنی جو مخصوص ایام کے دن۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا نام آصفہ ہے جی۔ تو میرے شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، ہاں۔ لیکن ابھی تک مجھے نا اولاد کی یعنی کہ کوئی نہیں مطلب کہ پتہ چل رہا، اور میرے شوہر کی اس سے پہلے شادی ہو چکی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں ان کے نا پہلے جو شادی ہوئی تھی اس میں اس لڑکی نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ نامرد ہے نا، لیکن نا مجھے ایسی کوئی فیلنگ نہیں آتی ہے، اللہ کے اوپر مجھے مطلب کہ بڑا بھروسہ ہے اور میں یہ جانتی تھی، تو میں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، اور ابھی ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، چیک کروایا ہے، میں نے بھی اپنا کروایا، انہوں نے بھی کروایا، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی مطلب کہ نہیں یعنی کہ کوئی نیوز نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی اگر کوئی وظیفہ ہو تو مجھے لائٹ نہیں آ رہی۔ جی جی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کی سورہ حشر وہ صورت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ چنانچہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، ان میں جو رکعتوں میں جو صورتیں آپ کو یاد ہو پڑھ لیں، سلام پھیرنے کے بعد 28 پارے کی یہ صورت سورہ حشر اس کی تلاوت کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے بعد سورہ حشر کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، بہت جلدی آپ کو نوید مسرت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت لائٹ آنے کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے کہ بہت ساری کالیں آ رہی ہیں، لائٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ جب سے شادی ہوئی ہے 25-30 سال ہو گئے، لیکن وہ معاشرتی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور مجھ پہ الزام لگا کے اپنے بہن کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ آپ جب مسئلہ بتاتے رکی تھی نا کہ میرا مسئلہ ہے میرے شوہر ہیں، پھر اس کو آپ نے پاز دیا تھا، تو میں سمجھا آپ کا مسئلہ آپ کے شوہر ہیں۔ چلیں، میں آپ کا دل تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت دکھی ہیں۔ جی ظاہر ہے انسان دکھی ہوتا ہے تو کال کرتا ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا بتائیے پھر اور کیا ہوا اس کے بعد؟ مطلب وہ بس اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے، شوہر کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں اور میرے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ میں گھر سے بھگا دیتی ہوں یا میں گھر سے کہتی ہوں کہ چلے جائیں، اپنی بہن کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ لڑتی ہیں ان سے؟ آپ لڑتی ہیں ان سے؟ بیٹیوں پہ الزامات لگاتے ہیں، بیٹے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ آپ ان سے لڑتی ہیں؟ لڑائی ہوتی ہے آپ کی؟ لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ نہیں، وہ جو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ تم نے مجھے، میں جا رہا ہوں، میں اپنی بس ایسے ہی الزام لگا کے کہ دنیا والے تو سچ سمجھے نا اس کو۔ اچھا صحیح۔ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کا تدارک میں نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ ایسی دعا بتائیے کہ میں اپنا گھر بچوں کے ساتھ بسا رہے اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکیں، ان کو ہدایت دے۔ صحیح۔ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ سماعت کیجیے۔ اللہ کا ایک نام ہے ہادی، جس کے معنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ یا ہادی یا ہادی یا ہادی، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 500 مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ہدایت کا نور عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ نان نفقہ مرد پر واجب ہے، وہ انشاءاللہ نان نفقے کا خیال بھی کریں گے، اور اولاد کی تعلیم و تربیت بھی والدین کے ذمہ ہے، اس کا بھی انہیں لحاظ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے حضرت صاحب دعا کے لیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سبھی کے گناہوں کو معاف کر دے، سبھی کو عذاب قبر سے بچا لے، سبھی کو جہنم کی آگ سے بچا لے. سب پر کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے. غمگینوں کے غم دور کر دے، دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. فقر و فاقہ والوں کا فقر و فاقہ دور کر دے، قیدیوں کو رہائی دے، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، بدحالوں کو خوشحال کر دے. اے الہ العالمین، پوری امت کو نمازوں کا پابند بنا، سنت کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا. ہماری ماں بہنوں کو پردے کا نور عطا فرما. سیدہ خاتون جنت کے جنتی گھرانے کا صدقہ ہمارا اور پوری امت کا ہر گھرانہ جنتی بنا دے. بیماروں کو اے اللہ جلدی شفا عطا فرما، اور بے روزگاروں کو روزگار کا نور عطا فرما. قرض داروں کے قرض اتار دے، اور جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی رقمیں نکلوا دے. جو لاپتہ ہو گئے ہیں خیر سے گھر پہنچا دے. جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ برے ہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، اور جو بیویاں شوہر کے ساتھ بری ہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. اے الہ العالمین، ہم نے جو کچھ دعائیں کی ہیں رحمت للعالمین کی نالین پاک کے صدقے، یہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما اور ساری کی ساری پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.